السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا آمين يا رب العالمين۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، قرآن حکیم کے چوتھے پارے میں مجموعی طور پر 14 رکوع ہیں۔ سورہ آل عمران کے 11 رکوع، یعنی رکوع نمبر 10 سے لے کے رکوع نمبر 20 تک، اور اس کے بعد سورۃ النساء کے 24 میں سے پہلے 3 رکوع۔ سورہ آل عمران کے 10ویں رکوع کا موضوع ہے باوجود استطاعت کی حج نہ کرنا ایک کافرانہ عمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بالکل آغاز میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اسی شخص کی نیکی محبوب ہے کہ جو اپنی محبوب شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لگا دے۔ ردی شے، جس شے کو خود بھی پسند نہیں کر رہے، ریجیکٹ کر دیا ہے، اسے کسی کو دے دیں تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ جو چیز پسند ہو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی جائے۔ اسی رکوع میں حج کی فرضیت کا حکم بھی آیا۔ لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج لازم ہے اگر وہ حج کے لیے استطاعت رکھتے ہیں، اتنا مال ہو کہ حج کے اخراجات پورے ہو سکے اور پیچھے اہل و عیال کے لیے بھی گزر بسر کا پورا انتظام ہو۔ نمبر 2، راستے میں امن و امان ہو، اور نمبر 3، صحت بھی اجازت دیتی ہو، تو پھر لازم ہے کہ یہ شخص حج کرے۔ اور اگر باوجود استطاعت کے اس نے حج نہ کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جس نے کفر کیا، گویا حج نہ کرنا ایک کافرانہ عمل ہے، باوجود استطاعت کے۔ اگر حج نہیں کر رہے تو کافرانہ عمل کر رہے۔ تو جس نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے پھر غنی ہے، اسے کسی کے حج، کسی کی عبادت، کسی کی عمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا کہ اگر تم نے اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مانی، ان کے ایک گروہ کی بات مانی، تو ان کا وہ گروہ ایسا ہے کہ جو تلا ہوا ہے تمہیں گمراہ کرنے پر، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ایمان کی راہ چھوڑ کر تم کفر کی راہ پر چل پڑو گے۔ لہذا ان سے ہوشیار رہو، وہ خود تو بھٹکے ہوئے ہیں، وہ تمہیں بھی بھٹکانے پر تلے ہوئے۔ 11ویں رکوع میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ روز قیامت کون کامیاب ہوگا۔ کامیابی کے لیے ایک سہ نکاتی راہ عمل دیا گیا۔ اس سہ نکاتی راہ عمل کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی اپنے ذاتی اختیار میں اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پھر مسلمان آپس میں قرآن مجید کی بنیاد پر متحد ہوں، اپنا مشن بنا لیں کہ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اور اس کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔
یہ خدمت قرآن کا مشن انشاءاللہ ہمیں متحد کر دے گا اور ہمارا باہمی انتشار ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے مثال دی کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے صحابہ کرام بھی بکھرے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اس قرآن مجید نے ان کو ہم مقصد کر دیا، آپس میں انہیں متحد کر دیا، بھائی بھائی کر دیا۔ پھر تیسرا نقطہ کامیابی کے لیے یہ ہے کہ قرآن مجید کی بنیاد پر جو بھی جماعت وجود میں آئے، یہ جماعت مل کر لوگوں کو قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی دعوت دے۔ خیر، سب سے بڑی خیر اللہ کی کتاب قرآن مجید، سورہ نحل آیت نمبر 30۔ پوچھا گیا اہل تقوی سے اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے خیر نازل کی ہے۔ تو سب سے بڑی خیر قرآن مجید، یہ جو جماعت وجود میں آئی ہے لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے، نیکیوں کو پھیلائے اور برائی سے روکے۔ خوشخبری دی گئی یہی لوگ کامیاب ہوں گے، اولئک هم المفلحون۔ پھر سورہ آل عمران کے 12ویں رکوع میں یہ رہنمائی دی گئی کہ امت کے دور زوال میں کرنے کے کام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں فرمایا کہ یہود اللہ تبارک و تعالی کے غضب کا شکار ہے، ذلت و رسوائی سے دوچار ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، انبیاء اکرام کو جھٹلایا، بعض انبیاء کو ناک شہید کیا۔ البتہ اس کے باوجود کہ وہ ذلیل و رسوا ہیں، ان میں سے ایک جماعت اب بھی ایسی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب، اللہ کی پسندیدہ جماعت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، رات کے اوقات میں یہ قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں، اللہ کے احکامات کے سامنے سر چکا دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے، کیونکہ آج مجموعی طور پر ہماری مسلمان امت بھی یہود ہی کی طرح ذلت اور رسوائی سے دوچار ہے۔ جو جرائم یہود کے تو وہ جرائم آج ہمارے ہیں، لیکن ایک ایسے وقت میں جبکہ امت مسلمہ اس وقت زوال سے دوچار ہے، ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں اگر یہ صفات اپنے اندر ہم پیدا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات رات کی گھڑیوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے دوران پڑھیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیں اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں خلوص کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکن نمبر 13 میں فرمایا کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے۔ غزوہ احد کے واقعات پر تبصرہ اس رکوع سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر مسلمان صبر، استقامت اور اللہ کی اطاعت کا معاملہ کا اہتمام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، فرشتوں کا نزول ہوگا۔ یہ بشارت مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے دی جا رہی ہے، ورنہ سوچ لو، جان لو کہ مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور حقیقت میں اللہ کی مدد ہی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے، اسباب یا تعداد سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ بدقسمتی سے غزوہ احد میں مسلمانوں نے صبر کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو جو فتح حاصل ہو رہی تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ رکوع 14 میں فرمایا کہ مسلمان کب غالب ہوں گے۔ اس رکوع میں اللہ نے پہلے تو سود کی حرمت کا ابتدائی حکم عطا فرمایا، اور وہ حکم یہ تھا شروع میں کہ سود مرکب حرام ہے، یعنی سود در سود مت لو۔ البتہ سود کو بالکل ہی حرام کیا گیا سورہ بقرہ میں، وہ حکم ہم اس سے پہلے پڑھائے ہیں، اور وہ نزول کے اعتبار سے وہ حکم بعد میں آیا، لیکن ترتیب تلاوت کے اعتبار سے وہ حکم پہلے ہے، سورہ بقرہ میں ہے۔ یہ حکم نازل پہلے ہوا تھا، ہے بعد میں سورہ آل عمران میں۔ غزوہ احد کے پس منظر میں ہی جبکہ مسلمان شکست سے بہت زیادہ دلگیر اور مایوس تھے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ غمگین ہو اور نہ ہی ہمت ہارو،
غالب تم ہی ہوگے بشرط کہ مومن ہو۔ تو غلبے کے لیے شرط لازم یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا کریں، اچھی صحبت سے، آیات الہی پر غور کرنے سے، چاہے وہ آیات آفاقی ہوں، چاہے آیات قرآنی ہوں، چاہے آیات انفسی ہوں، ان پر غور و فکر سے انشاءاللہ ہمیں حقیقی ایمان حاصل ہوگا، وہ ایمان جو ہمارے سیرت و کردار میں نظر آئے گا، جو صرف زبان کی حد تک نہیں ہوگا۔ اسی رکوع میں مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں احد میں جو شکست دی یہ وقتی شکست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو واقعی پکا مومن ہے، کہ جو ان مشکل حالات میں بھی ایمان پر قائم رہتا ہے، اور کون ہے جو مسلمانوں کی شکست کے موقع پر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور رخ پھیر لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقتی شکست کے ذریعے سے کچھ ساتھیوں کو وہ شہادت دی ہے جس کی وہ آرزو کر کے میدان میں آئے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت سے فیض یاب کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد رکوع 15 میں فرمایا کہ اللہ والے کون ہیں۔ اس رکوع میں پہلے آگاہ کیا گیا کہ جس طرح تمہاری وابستگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اسی طرح سے وہ وابستگی تمہاری ان کے مشن کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کے بعد تم اس مشن سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ مزید فرمایا کہ اللہ والے لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور اگر جنگ کے دوران کوئی تکالیف آ جائے تو نہ ہمت ہارتے ہیں، نہ کمزور پڑتے ہیں، نہ باطل سے دبتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور جو بھی ہم سے ہمارے معاملات میں زیادتی ہو گئی اسے بھی معاف کر دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ 16ویں رکوع میں نظم کی اہمیت کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے غزوہ احد میں مسلمانوں سے اپنی مدد کا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، جبکہ مسلمان بے دریغ کافروں کو قتل کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے ایک نظم کی خلاف ورزی کی۔ اللہ نے مسلمانوں کے لشکر کے پشت پر جو ایک درخت تھا اس پر کچھ صحابہ کرام کو مامور کیا تھا، لیکن کچھ ساتھیوں نے اپنے امیر کی بات نہیں مانی، درہ خالی کر دیا۔ کافروں نے اسی درے سے پھر حملہ کیا اور پیچھے سے حملہ کر کے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچایا، فتح شکست میں بدل گئی۔ اللہ تعالی ہمیں نظم کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے نظم کی خلاف ورزی کی وجہ سے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی خدمت کے لیے بھی قبول فرمائے، لیکن یہ خدمت اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نظم کی پابندی کے ساتھ کریں۔ رکوع 17 میں ایک مثالی قائد کی صفات بیان ہوئی ہے۔ اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بلا شبہ ہر اعتبار سے نمونہ ہے، اور ایک قائد کے حوالے سے بھی ایک مثالی قائد ہے، نمونہ ہے، فرمایا کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خوبی یہ ہے کہ آپ انتہائی نرم مزاج ہیں۔ اگر آپ سخت گیر ہوتے اور گفتگو میں بھی سختی اختیار کرتے، دل بھی سخت ہوتا، تو یہ جو ساتھی آپ کے گرد جمع ہیں یہ ساتھی منتشر ہو جاتے ہیں۔ کوئی کارواں سے چھوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ میر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ آپ کو تلقین کی گئی کہ جو ساتھیوں نے نظم کی خلاف ورزی کی ہے احد کے میدان میں، آپ اس سے درگزر کیجیے، اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے حق میں بخشش مانگیے، اور ان سے معاملات میں مشورہ کر کے ان پر اپنے اعتماد کا اظہار کیجیے۔ البتہ مشورے کے بعد جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ حقیقت یاد رکھیے کہ حق و باطل کے مارکے میں اصل فیصلہ کن ہے، اللہ کی مدد ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن یخذلکم، اور اگر اللہ تم سے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو پھر کون اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے گا۔
رکوع کے آخر میں فرمایا کہ جو سعادت مند اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرے انہیں مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں خوشخبریاں وصول کر رہے ہیں جو بعد میں شہید ہو کر ان سے ملنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتوں کی بشارتیں بھی انہیں دی جا رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ 18ویں رکوع میں بڑی پیاری بات ہے، صحابہ اکرام کا قول نقل ہوا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ نے صحابہ اکرام کی اس رکوع میں تحسین فرمائی کہ حالانکہ غزوہ احد میں شکست کے صدمے سے وہ نڈھال تھے اور زخموں سے چور تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دشمن بعد میں سوچے گا کہ ہم واپس کیوں جا رہے ہیں، بہتر ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر فیصلہ کن وار کیا جائے۔ وہ شکست سے بالکل نڈھال ہو چکے ہیں اور وہ دشمن پلٹ کر آ سکتا ہے، مدینے پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ دشمن اس لحاظ سے سوچے آؤ ان کا تعاقب کریں، تو صحابہ کرام نے زخموں سے چور ہونے کے باوجود، صدمے سے نڈال ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کے حکم پر لبیک کہا اور نکل گئے دشمن کے تعاقب کے لیے۔ راستے میں ایک تجارتی قافلہ ملا اور اس نے ابو سفیان کے ایما پر اس نے تجارتی قافلے کو کہا تھا کہ جا کے مسلمانوں کی ہمتوں کو پست کرو۔ اس نے کہا کہ تمہارے دشمن تو اور زیادہ تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس کے جواب میں صحابہ کرام نے فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اللہ ان کی اس بات پر بہت خوش ہوا اور ان سعادت مندوں کو اللہ نے بہت بڑے اجر و ثواب کی نوید سنائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر مشکل میں یہ حقیقت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ 19ویں رکوع میں یہ حقیقت بیان ہوئی کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے بدلے دیے جائیں گے روز قیامت۔ دنیا دار العمل اور دار الامتحان ہے، نتیجہ یہاں نہیں نکلتا، نتیجہ قیامت میں نکلے گا۔ یہاں پر تو بہت سارے لوٹ مار کرنے والے بغیر کسی سزا کے مر جاتے ہیں اور بہت سارے نیک لوگ دکھ جھیلتے جھیلتے چلے جاتے ہیں دنیا سے اور انہیں ریوارڈ نہیں ملتا۔ اصل بدلہ ملے گا قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کوئی بھی اس روز بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر ایک دھوکے کا سامان۔ اللہ ہمیں دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ 20ویں رکوع میں فرمایا کہ حصول معرفت کا ذریعہ ہے ذکر و فکر۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور سیدھے راستے کی ہدایت ان خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے کہ جو کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور ہر حال میں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کائنات کے حقائق کو پا لیتے ہیں اور ان کا باطن نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور جو بھی ہماری خطائیں ہیں انہیں ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ وفات دیجو۔ یعنی جس طرح سے نیک بندوں کو وفات ملتی ہے بڑے سکون کے ساتھ، ہماری وفات بھی، ہماری بھی جان کنی کا مرحلہ آسانی سے گزر جائے، اور جس طرح نیک بندے مرنے کے بعد ان کی روحیں عالم علیین میں ہوتی ہیں، ہماری روحیں بھی مرنے کے بعد ان کے ساتھ عالم علیین میں شامل ہو جائیں، اور پھر قیامت میں جس طرح سے ان کا حسین انجام ہونا ہے، اللہ تعالی ہمارا انجام بھی حسین فرما دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے رب ہمیں عطا فرما ہر وہ نعمت جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کے ذریعے سے۔ بڑی جامع دعا ہے، ہر وہ نعمت جس کا اللہ تو نے وعدہ کیا ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے ہمیں عطا فرما۔
ولا تخزنا یوم القیامہ، اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کیجو، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے، تو نے جو وعدے کیے ہیں ہم سے رسولوں کے ذریعے تو پورے کرے گا۔ اے اللہ ہم بھی ان وعدوں کو پانے کے قابل ہو جائیں، ہمارے حق میں بھی وہ وعدے پورے ہو جائے، ہم بھی اس قابل ہو جائیں۔ رکوع کے آخر میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہیں اور نظم کی سختی سے پابندی کریں، اپنے امیر کی اطاعت کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں تاکہ وہ کامیاب ہوں۔ اس کے بعد سورۃ النساء ہے 4 پارے میں، اور اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے اسلام کی معاشرتی ہدایات۔ ان ہدایات کا اصل مقصد کیا ہے؟ معاشرے میں ہر شخص کی جان اور اس کے مال اور اس کی آبرو کی حفاظت ہو۔ پہلے رکوع میں خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین ہے۔ فرمایا کہ خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرو اور خواتین کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کرو۔ مردوں کو 4 نکاحوں کی اجازت ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ تمام بیویوں کے درمیان عدل کریں، جو چیز بھی ناپ تول میں آتی ہے سب کو یکساں دیں۔ فرمایا اگر عدل نہیں کر سکتے پھر ایک ہی بیوی کافی ہے۔ پھر خاص طور پر حکم دیا کہ خواتین کا بھی وراثت میں حصہ ہے، ان کو بھی حصہ دو، اور یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ۔ جو شخص یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 2 میں وراثت کے احکامات ہیں۔ ان احکامات پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور ان احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں جلنے اور ذلت والے عذاب سے دوچار ہونے کی وعید سنائی گئی۔ رکوع نمبر 3 میں فوری و سچی توبہ کے قبول ہونے کا اعلان ہے۔ فرمایا ایک انسان کی آبرو کی حفاظت کے لیے حکم دیا گیا کہ جنسی بے روی سے باز آ جاؤ، نہ زنا کرو اور نہ ہم جنس پرستی کا جرم کرو۔ پھر خوشخبری دی گئی کہ جو لوگ گناہوں پر فوری اور سچی توبہ کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ ضرور قبول کرے گا اور ان پہ نظر کرم کرے گا۔ البتہ وہ بد نصیب کہ جو اتنی توبہ میں تاخیر کر لیں کہ اس وقت توبہ کریں جبکہ موت کا فرشتہ سامنے آ جائے تو ان کی توبہ اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اس رکوع میں اللہ نے ایک بار پھر مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا صحیح سے فہم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔